السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرض جاں کی آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں نشوہ کال کرتی ہے عاصم انکل کو، اور بسمہ پاس ہی کھڑی ہے اور اسپیکر پر فون کرتی ہے اور ان کو اس کی بات سناتی ہے اور کہتی ہے کہ دل کا تو کام ہی درد کو محسوس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ایک بیماری بنا دیتے ہیں۔ اور پھر نشوہ جو ہے وہ سب کے سامنے، پوری فیملی کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کے دادا بھی ہیں، تایا بھی ہیں وہاں پر، اور عمار بھی کھڑا ہے اور دادی بھی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر میں اس گھر کے پرانے قصے بھی کھل جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں تایا جو ہیں وہ بڑے غصے میں آ کر اس کو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی، اور ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں اس پہ، تو عمار بیچ میں آ جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قرض جاں کی اس قسط میں دیکھا کہ جس خوبصورتی سے کہانی لکھی گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کو جس اچھے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے لوگوں کی زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا، ایسی ہی ایک کہانی بسمہ کی کہانی پیش کی گئی ہے، جو کہ اب بیٹی اس کی جوان ہو چکی ہے اور وہ سارے مسائل کو سمجھنے لگی ہے۔ اور جب عاصم کی والدہ اور عمار کی خالہ جو ہیں، جو کہ انہی کی طرف رہ رہی ہیں، اور وہ دونوں یہاں آ جاتے ہیں نشوہ کی دادی کے پاس، اور عاصم اور بسمہ کے رشتے کی بات کرتے ہیں، جس پہ اس کی دادی جو ہیں وہ تو بہت بھڑک پڑتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ایک بیوہ کے لیے شادی کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ سوچتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ بہت کوشش کرتی ہیں اپنی طرف سے کہ ان کو سمجھایا جائے اور اصل حقیقت جو ہے ان کے سامنے رکھی جائے، لیکن وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور دونوں بہت کوشش کرتی ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ آپ کی بہو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیوہ ہے، اور اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اپنی مرضی سے اچھی زندگی گزارنے کا حق اس کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ بار بار اس کو یہی کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے، اور جب ایک کتے کو بھی اگر برے طریقے سے اس سے پیش آیا جائے تو وہ دوبارہ گھر میں نہیں آتا، لیکن تم دونوں پھر آ گئی ہو، بڑی ہی بے شرم ہو، بڑی ہی ڈھیٹ ہو۔ تو ان کی ان باتوں، کڑوی کسیلی باتوں کے باوجود وہ چونکہ بسمہ سے بہت ہمدردی رکھتی ہیں بی جان، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے عاصم، جو کہ بہت پسند کرتا ہے بسمہ کو، اور وہ چاہتا ہے اسے شادی کرنے، تو وہ کہتی ہیں کہ بی جان سبینہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس وقت آپ نے جواز پیش کیا کہ بچی بہت چھوٹی ہے، اور ماں کے بغیر، اگر ماں کی شادی کے بعد توجہ بڑھ جائے گی تو بچی کا خیال کیسے رکھے گی، تو میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب ان کی بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اور اب اس کی بھی شادی ہونے والی ہے، تو شادی کے بعد اس کا سوچیں کہ یہ کیا ہوگا، اس کی زندگی بالکل تنہا رہ جائے گی یہ، تو اسے بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ اور تو اس کے جواب میں نشوہ کی دادی کہتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور ہم اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ بات سوچی کیسے؟ اور اسی اثناء میں نشوہ جو ہے وہ آفس سے واپس آ جاتی ہے، اور جب وہ اس کمرے کے پاس سے گزرنے لگتی ہے تو وہ ان کی باتیں سن لیتی ہے، اور اندر آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ دادی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پھر ان سے کہتی ہے کہ عاصم اور انکل اور ماما کی شادی کی جو بات ہو رہی ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو شرم آتی ہے لیکن مجھے تو اس بات پہ خوشی ہے، جس پہ وہ حیران ہو جاتی ہیں کہ اچھا تم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور تم یہ ساری باتیں کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے میں کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں، بلکہ جو حقیقت ہے میں وہی بیان کر رہی ہوں۔ اور اتنے میں بسمہ بھی وہاں آ جاتی ہے، اور وہ آ کے بیٹی کو روکتی ہے، اور جب وہ نہیں بات سنتی تو وہ ایک تھپڑ اس کو لگاتی ہے، اور پھر اس کو ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اس کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اس بات پر دادی بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا، آپ لوگوں کو جواب مل گیا، اب آپ لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور وہ چلی جاتی ہیں، اور اس کے جانے کے بعد بسمہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو ان سب لوگوں کے سامنے،
تو نشوہ کہتی ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کسی کو باپ کہوں، اور اگر آپ عاصم انکل سے شادی کر لیں گی تو وہ میرے گارڈین بن جائیں گے، اور آپ سوچیں جب آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو آپ میرا دفاع کر سکتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں اس مشکل میں یہاں چھوڑ کے اپنی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں، کیونکہ میں انہی کا خون ہوں اور میں انہی کے طرح سے جواب دے سکتی ہوں۔ میں تایا سے اور دادی سے میں اپنی شرائط پر میں وقت لے سکتی ہوں، اور میں اپنے حق کے لیے بات کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ اپنے لیے نہیں سوچیں گی اور آج یہ فیصلہ نہیں کریں گی، کیونکہ ہر انسان کے پاس دو ہی چوائسیز ہوتی ہیں کہ آگے کنواں ہوتا ہے، پیچھے کھائی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ سے کوشش تو کرنی چاہیے ایک تیسرا آپشن لینے کی۔ اور آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو لانگ جمپ لگانا آتا ہے، اور وہ اپنی زندگی اپنے فیصلے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنی زندگی کا فیصلہ دادی اور تایا کے ہاتھ میں تو بالکل نہیں دوں گی، بلکہ میری زندگی کا فیصلہ آپ کریں گی، اور وہ اس وقت کر سکتی ہیں کہ جب آپ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گی، اور جب آپ خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی تو آپ میرے لیے بھی اچھا سوچ سکتی ہیں۔ اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ ماں کے ذہن کو تیار کر رہی ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے دور جائے، اور اسی طرح جب وہ ادھر جو برہان ہے وہ بھی باپ سے یہی بات کہتا ہے، اور وہ بھی یہی اسی کوشش میں ہے کہ عاصم کی اور بسمہ کی شادی ہو جائے۔ جب وہ دیکھتا ہے عاصم دیکھتا ہے رات کو کہ بیٹا جو ہے وہ باہر ٹیرس پر کھڑا ہے اور کافی پی رہا ہے، تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ تو کہتا ہے آپ بھی تو نہیں سوئے ہیں۔ تو کہتا ہے دیکھو ہماری عمر میں تو فکریں جو ہیں وہ سونے نہیں دیتی، لیکن تمہاری عمر میں یقیناً کوئی نیند چرا لیتا ہے، اس لیے نیند نہیں آتی۔ تو وہ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ نیند تو کسی عمر میں بھی کسی کی کوئی چرا سکتا ہے، تو یہ بات میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کی مسکراہٹ مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم تو دل کے حال جو ہے وہ جاننے لگے ہو، اور میں باپ ہوتے ہوئے بیٹے کے دل کا حال نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب دونوں طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نشوہ کی شادی سے پہلے کسی طریقے سے عاصم اور بسمہ کی شادی ہو جائے، اور ادھر جب بینش جو ہے وہ سنتی ہے یہ بات تو وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے، اور وہ ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو تو اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو چچی ہیں ان کو بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے، تو انہیں بھی شادی ان کی ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ نشوہ کو بھی فون کر کے یہی بات سمجھاتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو میں تو بڑی خوش ہوں گی، اور میں تو چچی کو خود تیار کروں گی، میں ان کے شادی کی تیاری کروں گی، اور میں پورا ان کا میک اوور کروں گی اور ان کو تیار کروں گی۔ تو نشوہ کہتی ہے کہ اچھا تم نے تو بہت آگے تک سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں ان سے پیار ہی نہیں کرتی، میں بہت زیادہ میں انہیں دل سے ان کی عزت کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہے اگر تمہیں اتنی اس کی ہمدردی ہے تو تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر اس طرح سے سب جو ہیں وہ اس بات کے لیے راضی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بھی یہی بات کہتی ہے کہ دیکھیں میری ساس نے مجھے ایک بات بڑی اچھی مجھے سمجھائی ہے کہ بڑوں کی عزت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان کے غلط فیصلوں میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو سچ ہو وہی کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ دادی کی بات ضرور سنیں، ان کی عزت کریں، لیکن جب وہ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہیں تو آپ اس میں شامل مت ہوں۔ تو اب وہ آ کے بسمہ کو بھی یہی کہتی ہے کہ میں تو آج سے یہی میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شکر ہے کہ وہ دادی پر اور اپنے باپ پر نہیں گئے، بلکہ وہ میری بیٹی نے تو یہ بات آج مجھے بات کہی ہے وہ میرے دل کو لگی ہے، اور میں اب ایسا ہی کروں گی۔ تو بڑی دلچسپ جگہ پر یہ کہانی اب آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ روایت اس گھر کی ٹوٹتی ہے یا نہیں، اور لگتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ اپنی اور عمار کی شادی کی شرط یہی رکھے گی کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی کہ جب آپ میری ماں کو یہاں سے رخصت کریں اور ان کو عاصم انکل سے اس کی شادی ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ کرزے جاں۔